الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم هذه هدية في سماحة قدسها سيدتي ومولاتي ومولانا حسين بن علي ومولانا حجة بن الحسن العسكري عليهم الصلاة والسلام اللهم اجعلنا عندك وجيها بالحسين بحق الحسين في الدنيا والآخرة واكتبنا من زوار الحسين واشرنا في زمرة الحسين وارزقنا شفاعة الحسين اللهم بحق محمد اجل فرج محمد اللهم بحق محمد احفظ غيبة محمد اللهم بحق محمد انتقم لابنة محمد بحق محمد وآلہ المعصومین اپنے متبرک پاکیزہ پرسد لمحات دی قبولیت واسطے اپنی اور میری بخشش واسطے وہ تمام مرحومین جنہاں دے لگتے صفحے عزائے مظلوم کو سہیندے رہ گئے انہاں دے مرحومین دی بخشش واسطے صلوات پڑھ چھوڑو اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجم بالخصوص بانیان معاونین منتظمین صفحے عزادہ اہتمام فرمامان والے جناب محترم غیور الحسن دے والد مرحوم مغفور آل اللہ مقامہ انہ دے آبا و اجداد مرحومین تمام دی بلندی درجات انہ دی والدہ محترمہ دی صحت و سلامتی ظفر واسع انہ دی والدہ دی صحت و سلامتی اور بانیان دے معلومت کولاد دی برکت اور بانیان دی مخصوص دعاواں دی قبولیت واسطے صلوات پڑھ چھوڑو اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم جائنی ریت سنوینے ودے آئیں اون سونے سردار دی سونی حکومت دے سونے دور کو دیکھن واسطے جتنا دل منگ دے اتنی صلوات پڑھ چھوڑو اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم یا غیاث المستغیثین ویا ملجأ العاملین نشکو الیکا فقد نبینا وغیبت ولینا وقلت عددنا وكثرة عدونا وشدة الفتن بنا وتدهور الزمان علينا صلى على صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم والسلام علی آلہ الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم لعنت اللہ علی اعدائہم رحمت اللہ علی احبابہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الکریم فی کتاب المتین بسم اللہ الرحمن الرحیم وفدیناہ بذبح عظیم صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم دعا کریم اللہ چار دا معصومین دے پاک ذکر دا صدقہ آل محمد دے پاک
اپنے گھر حویلیاں تے ویڑھاں کو چھوڑ کے صف عزائے مظلوم تھے تمام صداران جناب زہرا دعایا قبول فرما بانیان دائے صف عزا فرش عزا بشایا قبول فرما اور خطیب پڑھن والے مہات و لحظات کو یہ بڑا خوش نودی جناب زہرا دا سبب بنا میرا پاک اللہ ہی پوری دے حقیقی وارث دا ظہور جلد فرما اس دن نائبین نصیب فرما علماء ماتمداران دی حفاظت فرما میرا اللہ جس مقصد واسطے حسین ابن علی قیام کیتا ہے اس مقصد کو سمجھن تو بعد عمل دی محبت عطا فرما میرا رباب دی اجڑی جھولی دا واسطے بالخصوص سجاد حسین دی جھولی کو اور وہ تمام جوانان جیسے سکھ دیں انہاں دیا جھولیاں کو اولاد نرینہ دنال آباد فرما جنہاں دیا آباد ہے انہاں دی زندگی دراز فرما بے ظفر عباس کو نال بھرامن دے غجور الحسن کو نال بھرامن دے صدقہ مظلوم کربلا دے بھرامن دا آباد تشاد سلامت با کرامت فرما انہاں دی سعی و کوشش کو شرف قبولیت عطا فرما اور انہاں تے مخدوم حسین کو راضی فرما میرا اللہ جنہ زندگی دا آخری دن آوے حسین ابن علی کو اسد وارث بنا اور قیامت علی دیاڑے تے حساب گھننا ہے حساب دیا مشکل گھڑیاں دے ویلے سیدان دی مخدومہ معظمہ بطول ڈاڈی دی شفاعت نصیب فرما آمین آکھیوے ایک اور دعا بھی ہے قبلہ سید اخلاق سے شیرازی سے بولا اٹیک ہوئے انہوں کو مریضین میرا اللہ انہوں کو صحت کاملہ و عاجلہ نصیب فرما اساتی تو بزرگان بالخصوص نجفی صاحب علامہ ملک حجاز حسین صاحب اور علامہ قبلہ غلام حسن نجفی صاحب میرا اللہ انہوں سارے بزرگان کو صحت کاملہ و عاجلہ نصیب فرما اور انہاں دے سائے پوری ملت قائم دائم فرما آمین آکیوے محبت نال ایویں محبت نال آمین بھی قبولیت واسے صلوات پڑھ چھوڑو اللہ صلی اللہ محمد وآل محمد وآجل فرجم راتی گفتگو میں کی تھی آئی کہ اللہ نے قرآن دے وچ محکمات بھی نازل فرمائے اور متشابہات بھی نازل فرمائے محکمات وہ آیات جیرا عربی کرے مر جاندہ ہوئے اس دے ظاہری معنی کو سمجھ ویندے جی میں اقیم الصلاۃ نماز پڑھو عام فہم کچھ ان متشابہات وہ جلدی سمجھ نہیں آتے مثلا قرآن دی حکایت ہے من کانا فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی انہاں ظاہری معنی یہ بنتا ہے کہ جیرا ای دنیا چ انا ہے وہ آخرت جی انا ہو سی واہ امید اللہ یہ جگہ انصاف کی تئی اتدانا ہے آخرت ہی تاکھیں دے اس چاہ کچھ نہ کو گزارا تا تھی ونجے ظاہری معنی یہ ہوتی ہے جیرا ای دنیا چ انا ہے اون دنیا چی انا ہو سی قصور کہہ رہی ہوں دی بھائی اون دنیا چی انا ہوئے اتدانا آپ بڑی حکمت نال اللہ انا رکھا ہے آخرت بھی جو سے انے ہونا کہہ رہا بیٹھے سمجھ نہیں آندی ہونی اس آیت کو سمجھنے واسطے وجنا پوسی اون دروازے تے جس دروازے دی حویلی دے وچ قرآن نازل ہوتا رہا ہے
بسم اللہ وزر آباد رہا جتن نازل ہونا رہے گی جتن نازل ہوئے انہاں دے کلو پوچھے سے وہ ہے تفسیر اہل بیت معصوم فرمائنے من کانا فی آزئی آما ظاہری معنی تا بن گئے جیرا ہی دنیا چا انا ہے لیکن معصوم فرمائنے نے اس دا حقیقی معنی یہ ہے کہ جیرا ہی دنیا چا گمراہ ہے صراط مستقیم بسم اللہ جے کو سیدان دے شیخان دے فارغ دا پتہ نہیں لگدا جے کو یزید دے حسین دے فارغ دا پتہ نہیں لگدا جے کو جمعے دے بدھ حالے نہیں جمعے پڑھن والا دے فارغ دا پتہ تھکے بیٹھ گیا بھائی حیدری گمراہ یہ رہی دنیا چ گمراہ ہے اتھا انا ہو سی اکو جنت راہ نہیں ملنا اس دنیا دے وچ اس تے واجب ہے رستہ گھنائی ہدایت دا تے چل پیا گمراہی والے رستے تے ظاہر بات اس دی سزا تا دیہاڑ قیامت دے اللہ دیونی ہے ای آیت متشابہات اس دا علم ہر بندے کو نہیں انہاں دے کلو ہے جنہاں کو اللہ نے والراسخون فی العلم دی سند عطا کی دوسری آیت ہے پاک پیغمبر کو آجان تو رسول نہیں تیرے کلو گواہ اللہ فرمائے نہ کل سا قل کفا باللہ شہیدن بینی و بینکم ومن اندہو علم الکتاب انہاں کو آگ مین پرواہ کوئی نہیں میرے گواہ پورے تے گواہ ہونے دو میرا پہلا گواہ اللہ ہے دوجا گواہ ہوئے جیسے کلو پوری کتاب دا علم ہے پوری کتاب دا علم ہے جیسے کلو پوری کتاب دا علم ہے نا ہاں میں سمجھ کہ رتب و یابس دا جیرا دعویٰ قرآن کیتا ہے کہ میرے اندر ہر خشک و تر دا ذکر موجود ہے اگر دنیا دا کوئی سوال پوچھ دیں قرآن تو پوچھ سے تو وہ بولینا نہیں یہ چان ہے جو بولن والے تو پوچھا تو بتائے نہیں بولے سی مسجد کوفہ مولا امیر المومنین خطبہ ارشاد فرما رہا ہے مجمع دی جی بندہ اٹھا ہے اسے کہ تُسا سلونی کا دعویٰ کیتا ہے یعنی میرے کو کئی قسم کا سوال ہے پوچھ سکتے ہیں مولا پرمینن پوچھ آدھے اس ٹائم جبریل کتا ہے یہ ویلے جبریل کتا ہے حسنین کریمین دے پاک باب علی کو دنیا مجبور تھی کہ من آئے گزارا کوئی نہیں حضور نے حکمت و آسمان دو لیتا ہے دوجی دفعہ زمین دو بس دل چوکی لگنی آئی فرافا الى السما فناظر الى السما ام ہیک دی کتا کی دینے وطلہ کی دینے تے فرمائنے انت جبریل جبریل تمہیں حال لام مقدی ودیا جبریل دی او پر پھڑ پھڑا کے پرواز کی دی گئے مجمع سارا نراز تھی گئے انہاں کہ دی تو کو جیدہ اتنا جلدی پتہ ہائی اتنا دی ٹینے تلان دے آگے نے تو جبریل ہے یہ پہلے کیوں چاہے نائدہ سائن دے ویسا جبریل کو جوڑ کے تلے کیتا ہو گیا وادی نے دید بڑی تیز ہے اتنا نٹھنے دلہ نٹھنے
اگر اتنا جلدی تو پتہ لگے اتاں تے تلہندا جو اڈے جبریل کوئی نہیں تے اتے تلا دیکھن دی لوڑ ہی کوئی نہیں. یہ ساکو دکھاون واسطے ڈائریکٹ آکری تو نے تو جبریل ہے. مولا فرمائنے میں آکھ دے وہاں تو سب بے دین بڑھ منجوا تو سب بے دین بڑھ منجوا ودن کنye علی فرمائنے میں محافظ توحید بن کے آیا. میرا رتبہ امامت و ولایت ہے, میرا مرتبہ نبوت و رسالت بھی نہیں, میرا رتبہ توحید و وحدانیت بھی نہیں. توحید و وحدانیت ہوئی جندے کو میں علی جھکدا, نبوت و رسالت ہوئی جندہ میں اپنے آپ کو غلام سروینا. میرے کلوے امامت و ولایت داؤ تھا. میں اگر اتنا تلہ نہ دیکھا نا تو سب گمراہ تھی ونجو. کیوں؟ مولا فرمائنے میں اتلے پاسے دیکھ کے تھوا کو سمجھاون دی کوشش کی تھی کہ جیڑے پاسے دے تھا پیا میں اڑے کوئی نہ. بسم اللہ. کیونکہ جتا بندہ ہوئے اتھا دیکھر دی لوڑ نہیں ہوتی. دے تھا اٹھائیے جتا بندہ نہ ہوئے. میں اتھا دیکھ کے تھوا کو دسائے جو میں اڑے کوئی نہ تلہوی ڈٹھم تھوا کو دسائیں جو میں تلہوی کوئی نہ. یہ جہاد دے دیا ہی نا, جہاد اتلی یا تلوی. میں دیکھ کے تھوا کو سمجھے نہ پیا کہ اڑے بھی کوئی نہ ادھے بھی کوئی نہ. میں اسے ہکے جاتے ہیں یہ رکھ کہیں جاتے ہوئے کہیں جاتے نہ ہوئے جی میں دیرا کہیں جاتے ہوئے کہیں جاتے نہ ہوئے او خدا نہیں ہوندہ دیرا ہر جاتے ہوئے او خدا ہوندہ ہے. آہ اکبر یا رسول اللہ یا. اگر میں نہ دیکھا تو ساکھو علی رب علی اور جی میں سنیا جیاں دا مناظرہ تھی نبی آئی وہ آتے ہیں علی چوتھی چاہتے شیعہ آتے بیٹھے جو علی پہلی چاہتے وچ آ کے ملنگ دھمال مار دیتی ہے. وہ آکھا علی رب مناظرہ کرے نبی آئی مولی اسماعیل. وہاں کہ رانڈے اور جوانا پہلے میں کو پہلا تھا منوا وارڈے. اگر مولا فرمائنے میں اتنا تلا نہ دیکھا میں کو اخوائے ہر جاتے ہیں رب میں اتنا تلا دیکھ کے توحید دی حفاظت کی دیئے. میں محافظ توحید بن کے آیا. ورنہ علی دے کمالات, علی دے بچڑا دے کمالات, بلکہ علی دے بچڑا دے نوکروں دے کمالات, نوکروں دے کمالات. 71 جیرے کٹھن حسین دے نال اس دے ڈھیر سارے نوکر ان حسین دے غیر سادات نوکر ان, اور اللہ نے انہوں کو بلند مقام عطا کی. بس آخری لفظ پاکستان ہندوستان دی دھرتی تے دیکھو تمام علماء مسلم مجتہد دادر او ہن علامہ علی نقی نقل. یہ روایت تیری جناب میں کو سنا رہی ہیں یہ علامہ نقل انہیں فرمائے کہ ایک بندہ بیمار ہوئے تے بیماری ایسی ہے جو لا علاج بن گئی ہے.
جیرا لا علاج بیمار ہوئے وہ ترلے کرے نہ بھئی کتھاؤں مطا میری شفا ملدی ہوئے اے تو تیرے تے میرا عقیدہ ہے جیدہ کتھائیں علاج کون ہوئے اندہ حسین دے دروازے تے علاج ہے شرط توسل صحیح کرے توسل صحیح ہوگی وہ بیمار ہے نال ہوندی پہ یہ مجلس اے دیاں مستورہ ہونی ہیں نا رقیق القلب ہونی ہیں نرم دل ہونی ہیں اے ہونی محرم نہیں تاسلو اللہ دی ذات نے میڈیا دے ذریعے انہا گھران کی حسین پچا چھوڑے جیرے نان سننا چاہتے جیرے ماتم کو بیدتا دھیان آج میڈیا انہاں دے گھر جو حسین دا ماتم دکھائے گا بھی اے تا اللہ دا کی تو یہ وعدہ پورا تھی نہ ڈھیر سارے گھرانے جیرے آج بھی اپنی زنانیاں دے گتالے لا کھڑا ہے یہ 8-9 تے 10 دی رات ماتم حسین دی مجلس تے لگے وجہ ماتم داری تے لگے وجہ ماتم سبیل لنگر تے لگے وجہ دیر سارے جہل جہالت اس مجلس سے وچ گھر ایسا ہی جیرا مومنہ نہ نہیں گھر ایسا ہی جیندے وچ بیمار لا علاج ہے اس دی ہی کئی ہمشیرہ کو بھرانال بے مثال محبت ہوگی اس آگے وینیاں یہ جو حسین دی مجلس تھی نہیں پہیے تھے دعائیں منگائیں میں بھرا واسطے دعا چمکاواں مت کہیں مومن دی دعا میرے بھرا کو لگوائی دی ہو روایت ہے علامہ نکن دی وہ مستورات علیہ پاس دعا کے بہ گئی خطیب پڑھنا لا وہ پڑھ رہی ہے تے تذکرہ کر رہی ہے شہداء کربلا دا کہ جیرے حسین در اللہ کٹھن ہر ایک کو اللہ یہ مقام دیتا ہے جن دے واسطے کائنات سکھ دیئے چلو یہ تھوڑا مقام ہے بے حسین در اللہ جیرے غیر سید کٹھن غیر سیدی کٹھن نا حبیب ابن عزائر غیر سید ہے بارواں امام جنا سلام کریں نا شہداء کربلا کو بارواں امام تو سید ہے نا بارواں امام سید سلام کریں نا کربلا دے کٹھا کو انہاں دے بھی ستے پہن غیر سید او سید ہو کے غیر سیدہ کو آدھا ہے بے ابی انتم و امی میرے پیو تے مات والے تے قربان کو یہ تھوڑا اعزاز ہے حسدہ سیدہ دیا جوتیاں دی خاک ہیں امام زمانہ کائنات جیندی برکت نال کھاندی پئیے او سلام بھیجیں ہے تے آجائے میرا بابا عسکری تے میری اماں نرجس خاتون تھوڑی ہوں تو قربان دیوے خطیب پڑھ رہی ہے شہداء کربلا دی عظمتہ تے گفتگو دی پہنچ چکی آئی جناب زہیر ابن کین تے جناب زہیر ابن کین او عظمت والا حسین دا ساتھی ہے جدہ حسین ابن علی عاشور دے دن ظہر علی نماز با جماعت پڑھائیے یہ زہیر ابن کین حسین ابن علی دے ابے کھڑا آئی جدو تیرہ لائی اپنے اتے جھلے لائی حسین کو نہیں لگا دے یعنی حسین دے قربان دیئے یہ زہیر ابن کین دے بارے پڑھن والے آکھا جو اگر کوئی بندہ پریشان حال ہوئے بیمار ہوئے لا علاج ہوئے
بیماری دا پتہ نہ لگدا پیا ہوئے یا دوائی دا پتہ نہ لگدا پیا ہوئے، ایہو جیاں بندہ رات دے ویلے 2 رکعت نماز خضوع و خشوع نال پڑھ کے ہدیہ چکر زہیر ابن کین دو۔ زہیر ابن کین رات کو عالم خواب آ کے بیماری بھی دسد ہے، علاج بھی دسد ہے۔ اللہ اکبر۔ ہر دی اپنی عظمت ہے، ہر ایک دی اپنی عظمت ہے۔ یہ زہیر ابن کین دا مقام تے مرتبہ ہے۔ ہن حبیب ابن مظاہر ہے نا جیرے زوار بیٹھے ہو، یہ رہی حسین دی مزار تو ونجے، حسین دی قبر دی زیارت ایک مرتبہ تھی دیئے، حبیب ابن مظاہر دی 2 دفعہ۔ آخر تے جیرا حبیب ابن مظاہرہ کا حال وفیت تو آخر جلے روح نکلتا بھی آئی، حسین ابن علی فرمائے تھے وفاتی حد مکا دیتی ہے، انتا امامی فی الجنہ، جنہ جنت ویسا میں 72 درل لے، میں حسین پچھو سکو حبیب اگو ہو سکو۔ کردار دنال، عمل دنال حسین دے دل تے حبیب قبضہ کیتا ہے۔ یہ آئی زہیر ابن کین، وہ مائی سن دی بیٹھی آئی، یہ رہ گفتگو کرنا لائی زہیر ابن کین دی فضیلت، وہ مائی سن دی بیٹھی آئی، اس پلے چا بدھی ہے گالو، اس اگے پھر آئے میں لا علاج مجلس جامن دا چلو یہ فائدہ تا تھی یہ نماز شروع کرے گیا زہیر ابن کین دی تے دیکھا دے دیا کربلا والے جو سچے ہیں میری مشکل کو آنن یا کوئی نہ عقیدہ شرط وان کے راتی وضو کر کے مسلح عبادت دے خضوع و خشوع دے نال نماز کی تیس ادا، اس تو بعد پہ یہ سم عالم رویاد وچ علامہ نکن دی روایت سفید راہوار تے سفید کپڑا ملبوس سوار آئے، پوچھ دیے کون ہے؟ آدھے وہ آج 2 رکعت نماز ہدیہ بھیجیا، آدھے میں تا زہیر ابن کین نو بھیجیے، حسین نجرہ ساتھی آئی، آج میں وہ زہیر ابن کینا اپنی ضرورت دسا، آج یہ میرا بھیرا لا علاج، بیماری بھی دسا علاج بھی دسا۔ زہیر ابن کین فرمائنے تیدے بھیرا امام حسین دی مجلس دے جیری نیاز تقسیم دینی پہ آئی، اس دی کی تیس توہین، اس دی ملیے سزا، اس کو آنکھ منگے جا حسین تو معافی، ان دی بیماری تھا علاج، حسین دی نیاز ہے۔ اے مقام و مرتبہ ہے خشک مقدس، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآل خشک مقدس نہیں بننا چاہیے، کئی ایڈے خشک مقدس ان بنے نہیں، انہاں کو حسین دی مجلس دی جو ہاں جو نہیں آنی، ہاں چلی گئی ہے، یہ عاجزی دی جا ہے، کہیں کو کیا پتا، جن کو چکیاں پی پی پلے دی رہ گئی ہے، وہ کتنا پیارا ہے زہرا، کائنات دے وچ خوش نصیب اپنا سب کچھ لٹین دے پہ نام حسین، یہ عظمت کہیں دیتی ہے، اللہ دی کائنات دے وچ سب تو زیادہ نام چویچن والا یا اللہ دا نام ہے یا حسین دا نام ہے،
ہر بندے دی زبان تے یا حسین ہیں، یہ اللہ نے عظمت عطا کی تھی. حسین دوجھا نہ بن سی، نہیں بن سکتا. ایک تو وجہ ہے نا جی میں حسین دی ماں ہے، نہ یو جیاں ماں سی نہ یو جیاں حسین بن سی. اور دوسرا نقطہ، حسین واسطے دو چیزاں چاہیے، زینب دیاں بھیڑ چاہیے، عباس دیاں بھیڑا چاہیے. اللہ نے حسین کو عددی بھائیوال بہن زینب کبریٰ عطا کی دیے. حضرت ابو الفضل العباس جیسا بھیڑا تھا. اور یہ بھی نقطہ سمجھانا لگا، حسن تے حسین جن دی جھولی دی زینت وہ جناب زہرا ہے. حسن تے حسین جن دی جھولی دی زینت وہ جناب زہرا ہے. لیکن بیٹے ان محمد دے مبالغہ گواہ ہے. دوبارہ اگر جانا آخری لفظ، حسن تے حسین بیٹے ان جناب زہرا دے، جھولی دی زینت جناب زہرا دے. مبالغہ اعلان تھی ہے بیٹے ان مصطفیٰ دے. انہیں بی بی فرمائے دیئے عباس جھولی دی زینت ام المنین دے، لیکن عباس بیٹا میں زہرا دائے. وہ خوش نصیب ہیں جنہاں دے گھراں تھے، انہاں دی پہچان سرکار وفا دا علم لگو ہے. یہ پہچان ہے، مومن دی پہچان ہے. گلی دے وچ گزردا پیا ہوئے، ہزار جھگے دا شہر ہوئے، سخت انیرا ہوئے، تے ایو علم جرے گھر تے لگا کھڑے نا، اس بندے کو نہ ان دی قوم دا پتہ ہے، نہ ان دے نام دا پتہ ہے، نہ ان دے نسب دا پتہ ہے، کوئی شاید پتہ کوئی نہیں. لیکن اس کو دیکھن نال اس مسافر کو اتنا پتہ لگ ویندا ہے جو ہی حویلی والے میڈے کچھ لگ دین میں انہاں دا کچھ لگدا. اے علی علمدار کربلا، جناب سیدہ دیاں دھیاں دے پرداں دا محافظ، کمر بنی ہاشم. بنی ہاشم سارے کمران، سارے جی میں چند سونوں دا ہی میں سونا. لیکن اللہ نے عباس کو جرا حسن عطا کیتا ہے. سارے بنی ہاشم ستارے بنوے نیان، عباس چاند بنوے. 13 سال دا سن آئی جدہ مرشد علی اپنے بیٹا کو جنگ صفین گر گیا، اور جدہ اپنے بیٹے عباس کو حملے تے بھیجا. مولا امیر المومنین جیسی شخصیت نے عباس دے چہرے تے نقاب پوایا. نقاب بندے بول پیان یا علیہ کیا کرے نہ پہ بیٹے دے چہرے تے نقاب. بھاویں علی آئی آدم عباس دے چہرے کو لکایا ہی واسطے جو وال عباس کی دنیا تے نہیں آمنا، میں لکایا ہی واسطے جو میں دردہ متہ کہیں بد نظریں دی نظر لگ رہے. اور سیرت امیر المومنین دی وچ
ناج البلاغے دی بات شریعت دے وچ یہ جملہ ملتا ہے، بلکہ شیخ عباس قمی نے منتہی الاعمال دے وچ انہیں لکھا ہے کہ جب مولا امیر المومنین نے اپنے بیٹے کو صفین دے وچ حملے تے بھیجا ہے تو جناب عباس نے حملہ شروع کیتا ہے تے تلوار دی چمک فوجہ ڈٹھی ہے تے وقت تلوار دی کاٹ ڈٹھی نے تے وال کشتاں دے پشتے ڈٹھے نے تے میمنہ کو میسرہ تے میسرہ کو میمنہ تے بھجائنہ ڈٹھے نے کھلبلی پائے گئی ہے دشمن دیاں فوجاں اسنال دھوکھا ہو گئے آنکھیں نے علی دا بیٹا حملے تے آندہ پہ علی دا بیٹا نہیں وجہ لڑتا اے علی وجہ لڑتا ہے اس سے وقت علی فرمانے میری سواری تے پاس او آدھر جو علی وجہ لڑتا ہے میں کو ایک دفعہ مان کے دشمن دی غلط فہمی دور کرانے ہو علی اپنے چہرے تے مقابلہ ہے تاکہ پتہ نہ لگے دوجا کون پیان ہے علی اپنا گھوڑا بھجائے وانی رلائے کتھا عباس کا گھوڑا بھجتا بھی آئی پیو تے پترن دے گھوڑے اکٹھے بھجے اللہ جانے سونے کتنے لگ دے ہو سے باز یا باز یا باز یا باز اللہ تو کو بس رکھے جوڑا نظر کر یہ لیڈوئی برابر تھے فرمائے عباس چہرے تو نقاب نہیں لاما دشمن دیا فوجہ الزام لینیا پہیا جو عباس نہیں ودہ لڑتا علی ودہ لڑتا ہے عباس میں بد نظر آدیا نظر تو ڈرتا باہیں علیہ چہرے تو نقاب نہیں لامنا دوئے پیو پتران دے گھوڑے اکٹھے بھج دے پایا علی اپنے چہرے تو نقاب لہایا ہے تے فرمائنے نو اسا دے خاندان دے سر سخت ترین دشمنوں اسلام و قرآن دے دشمنوں آئین الہی دے دشمنوں غلط بیانی خاموش ہو جاؤ غلط بیانی نہ کرو اے علی نہیں انظروا الیہ میڈو دیکھو آنا علی ابن ابی طالب اس سے بارے آتے ودے جو علی ہو علی نہیں میڈو دیکھو علی میاں ہون اتھا فکر پیدا تھی ہے واقعہ نہ غلطی دیا سے ایتا علی ہے تجھرا علی نے مانگے لڑتا رہی کون ہے علی عباس سے مونڈے تے ہاتھ رکھ کے فرمائے حاضا کمرو بنی ہاشم اے بنی ہاشم نہ جانتے اے علی اللہ اکبر سرکار وفا شب عاشورا چکل را رہے ہیں مخیم دا اصحاب قرآن دی تلاوت کر رہے ہیں مناجات پڑھ رہے ہیں نافع بن ہلال اے اپنے خیمے تو باہر آئے ڈٹھر سرکار وفا کو اپنے راہوار پہ سوار ہے اگے آکے گھوڑے دی واگ جھات پا کے تے علی کو کوئی بہت پرانا ویلا یاد دیوائس عباس رات آخری ہے دشمن دیاں فوجیں تیرے باب علی عقیل دے مشورے نال خاندان کلابیہ دے وچوں یہ رشتہ گھتائی عباس تک دنیا تے آمن دے مقصد دا علم ہے یعنی یاد دیوامنا چاہتا ہے جو علی تک منگائی شجاعت واسطے حسین آگے ظلم دیا فوجاں دے آدھ بھی چالے تم جیسا شجاع بھی ہوئے دشمن دیا فوجاں دی آدھ دے وچ
حسین دیا تیرا بھیرا مونجھا بھی ہوئے خیمہ دے وچوں پیاس دیا آوازاں بھی آویں تے وہ تیرا دنیا تے آمن دا کیا فائدہ یعنی شجاعت دیوائندہ بھی آئی بہادری دیوائندہ بھی آئی جوش دیوائندہ بھی آئی اپنے ذہن دے مطابق میں سمجھے جو عباس شاید ابتدا کو بھلا وطے جناب عباس کو جلال آئے جناب عباس دا قد و قامت اتنا لکھ دیں کہ جیڑی نسل دے گھوڑے تے سوار آئی نا یہ جدن چولان بنی تے اپنا سار اٹھا گئے تاویہ تو جیرا سوار ہوندے گھوڑے دی گردن دے پچھوں سوار چھوپ ویندے لیکن عباس جدہ باویا گھوڑے دی گردن نبی ہوندی ہے عباس دا سینہ ظاہر ہوتا ہے یعنی ایک قد و قامت رکابوں جو پیر کٹ گھنیا عباس دیا تلیاں دے بوسے زمین گھن دیا اور میرا خیال ہے عباس دی قد و قامت دا پتہ لگ گئے اور سمجھ چنگی آسی جناب عباس کو ایک گال سن کے جلال آئے فرمینن انتا تو شجعونی لمثل حاضر جوم تو کیا دائیں میرے جذبات ٹھنڈیں تے تو میں کو جوش و جذبہ بھی علی بہنے نانا میں امام بھیرا دے حکم دا پابندہ میں امام بھیرا دی اطاعت کرنی ہے میں امام بھیرا دی اطاعت چاہاں یہ دی گل تین کی دیئے ون اصحاب کو اکٹھا چکا رل کے چلے ونو فرزند زہرا کنے تے اس دے کولوں اجازت جگنو میں کلے دی نالے ایک گھوڑا ایک تلوار تو سارے مطمئن تھی کہ اتھے عبادت کرو یہ ساریاں فوجاں جانے میں کلا عباس جانا ہون ویلے میں شروع کرے سا صبح دی اذان تو پہلے یہ بیت الامارہ دی چھتے میں حسین دا علم نہ لاوا میری ماں میں نا عباس رکھیا ہی کوئی میں پابندہ بڑے امام بھیرا دے حکم دا اور اسے پابندی دے ویچ ہی شیر پابند رہے گا روایات اچھ ملتا ہے 10 محرم دے دینا عاشور دے روز جتنے جوان اجازت گھنڑ وینے آن سرکار وفا بلکہ ملک وفا دا شہنشاہ اگوالا لائے زہرا دا بچڑا ایکو نہ بھیج میں کو بھیج مظلوم کربلا فرمائے لا عباس برا انت علامت عسکری وانت صاحب اللوائی تو میری فوج دا کمانڈر تو میری فوج دا جرنائل جدہ جرنائل مارے ونین فوجاں دے حوصلے موک ونین میرے نال بینی عباس چپ کر کے وال ویندا ہے دیرہ جوانی آندہ ہی عباس عرض کریں گا یا کہا ایکو نہ بھیجو میں کو بھیجو سارا دی جڑ دے رہے ہیں لاشا حسین چیندہ دے جوڑ جوڑ کے رکھیں دے یہ لے ٹھلی دیگے رات ہے یہ نا حسین ودا بھی لاشا دیاد دے ٹھل دا عباس دی پہیے نگاہ اپنے خیمے کو چھوڑا سی اڑائی ٹور پہ جیدے حسین ٹردا بتائے آگے آگے حسین ہے پیچھو عباس آمل لائے
قدمہ دی آہٹ جو سنی ہے حسین ابن علی پیچھا مڑ کے دے دیں فرمین یا خل عباس، عباس بھی رہا ہے جی آقا میں عباس خیر ہے۔ عباس کو یقین آئی، سارے سام گئے ہون اجازت مقصا جو تسم دی الاتش نہیں باہر دے آج ساتھ آئی نا ستویں علی خیمے پھٹی گیا دریا ماتے پارے لگ گیا سارے رات دے دینا ہے آج سبیل نہیں واد گیا ہر کوئی سبیل آتے بلکہ بہت ساری جائیں تھے ہیں ممبر دی قسم ہے کچھ جام گلاس جگ چاہی کھڑے آتے تے کچھ بندے نال ہاتھ بنے نہیں آنے پیتی بچا یہ تہنیاں بڑھائی ہون امت کو احساس کیا تھی کہ پانی کہنا بھال دیا تے عباس ہے تسندیاس اسے منبر تے غالباً آج تو 5-7 سال پہلے استاد معظم میں تو پہلے پڑھائی تو انہوں نے فرمایا جو یہ جوان ہے حسین وجہ صابر آئی حسین کتائی نہیں رونا مدینہ تو بہن کے کربلا آتا ہے کوئی نہیں رونا حسین وجہ صابر آئی لیکن دا محرم دی حسین کو دو جوانہ دیا موتا روا چھوڑ پھر ایڈا اچھا رونا ہے ورنہ یہ نہیں جاتے بندہ نہیں رونا جے روے تا اپنے رومن کل لکائندہ ہے چھپائندہ ہے ایک پاسو بھیڑی آنس جان دائی میں دے رومن تے اینا دا حالا ہے ویسی بے پاسو دشمنان جان دائی میں دے رومن تے دشمن خوش تھی سن اے ڈوگیوں نہیں موت آنا پیچھے حسین آکے اور دشمن خوش تھی نندہ تھی میں نے پائے بھیڑی رونی انتا رومن پائے میری نیبتی کوئی نہیں انہیں دیا موت انتے حسین رونا ہے انہیں دیا موت انتے میں جو ایک عباس ہے حسین کو روا چھوڑا اسے واسطے جنگی آکے جہاں نہیں پہیاندی ہاں اپنے آپ کو تیار کر کوئی کم تیاری دے بغیر نہیں ہوتا جہاں دی مظلومیت تو حسین کوئی روا چھوڑا ہے تے کتے میں کو ہاں جناوے تبت ازادار کے چہرے اللہ اکبر حسین آدھے تو میری فوج دا جرنیل ہے تو ویسے میری فوج دی حوصلے پستی رسا ہم دیگر دے ویلے بھیرا دے پیچھے آئے کہ ہم پاکاس جو سارے سام گئے ہم اجازت منگا میں اکبر دے بدلے گھنا قاسم دے گھنا اور نہ محمد دے گھنا دریامہ تے جیرے پار ہے لینے ہوں دا بدلہ گھنا دے ممبر دی قسم میں انہا فوجاں کو پتہ آئی جیرا 13 سال دے سامنے سفینی جو لڑائی وہ آج 32 سالہ دے کربلا نال حسین دے آگے فوج کو پتہ آئی وہ عباس آیا ہوتا ہے نام عباس کی ڈرتے ہیں ہم نے عباس کو پاکا ہی میں کوئی اجازت ملو ایسی عباس آدھے حالی میں رکسا بابل جایا ہون میں اجازت ہے حسین ابن علی وہ جواب دیتا ہے یار صبح تجھے نہ آئی انت علامت عسکری وانت صاحب روائی ممبر دی قسم ہے میں اپنے تے کنٹرول نہ کر سکتا بھیا اللہ جانے انہیں تو پھیرا مدہ آپت اس کتنا پیار ہے حسین دے عباس تو میری فوج دا کمانڈر ہے منہ دے کپڑا لڑے بے سچا میرو دے آجا تو میری فوج دا کمانڈر ہے میرا دے قدمہ دے پاسے اپنے ہاتھ دے ودھا کر دے فوج کی تھی جنہ میں جو رہے
ایندا تائیں یتیم پانی منگدے رہن عباس دے بعد انہاں کاسے سٹ چوڑے بس ایک لحظہ میرے دیکھ ایک وین پڑھتا عباس بے واسطے کے پیچھا موڑے عباس دے صبر دا امتحان آئی کمزور ہوئے تو چپ کر ونجے نا کمال نہیں طاقتوں دی آخری منزل تے ہوئے تو چپ کر رہی کو کمال آ گیا عباس دے صبر دا امتحان آئی عباس دی مرضیاں دا امتحان آئی یہ وجہ ہے عباس دا اپنے امتحانات کامیاب تھی ہے نا ہن ہر کہنی مرضیاں علم دے تلے پوریاں تھی دیا عباس مڑے خیمہ نے پاسے تے اون خیمے دے اگوا گزرے یہ رہا خیمہ 7 محرم دے بعد حسین مشکاں واسطے مخصوص کی تائی بھئی دریاوہ تے لگن پارے اور پانی ہے ایہو یہ رہا تگسی اس تو بعد امتحان ہے جن کو ضرورت ہوئی اسے ہک کے خیمے چاہوے جتنے تے تگڑا ہے ان چوکھا تگڑا ہے مشکاں گیا مک پیان خالی اسے مشکاں لے خیمے دے اگو گزرے مسائل تو نہیں کوئی پہاڑ ہے عباس دی قد و قامت بلند آئی سونی بیٹھے خیمے دیاں لگیاں کھڑیاں تناباں عباس دا پیر خیمے تناب دے نال الجھائے تے الجھا انجے جو عباس کو جھکنا پائے گے جب میں بھی آدھا میدے لفظ میدے عباس کو نہیں جھکنا پائے گی یا اللہ جھکائے جو ہی کا اوکھا پرچہ راندہ ہے وہ پرچہ کیڑا آئی عباس جھکدا گے جو پیر تناب دے بولو میں چھڑاواں تے عباس دی دید وانے لگی ہے خیمے دے وچ تے اتھا آئی قیامت دا منظر 80 تسا بچہ خالی مشکا دے ڈھاندا پہ کوئی ہاں لیندہ ہے کوئی رخصار لیندہ ہے کوئی ہاتھ لیندہ ہے پیاس دیر آئی سمجھ آ گئی ہے سمجھ آ گئی ہے سمجھ آ گئی ہے سمجھ آ گئی ہے تو سن کے اتنا رونا پہ عباس دا چکن کباب تھی گئے آدھا میرا اللہ میں کن وجہ اتھا ایک منظر ہے اتھا اجازت نہیں ملتی اتھو عباس قدم چاہے عباس قدم چاہے لوجے قدم تے نحیف تے کمزور کہیں بکھے تے تسے دیگی میں آواز ہوں دی عباس دے کنڈ پیچھے آواز آئیے یا خل عباس آدھے بھی کوئی نہ ہو سی میدہ حسین ہو سی پیچھا موڑ کے ریٹھس تا حسین ہاتھے سکی مشک چاہی کھڑا ہے میں روایت پڑھ سا ترجمہ کرے سا فرمائنے یا خل عباس اشارہ بنائی دیتا تس سے بچے روندے پہ مشک پھرا دو بدھائیس اشارہ تسے بچان دو فرمائنے مشک پکڑ فطلب لہاو الاطفال الماء وانی نہ تسان دا پانی بھر گنا ممبر دی قسم میں کوئی میں کو دکھا چھوڑے جو عباس کو حسین آقا ہوئے وان چنگ لڑ میں مذہب چھوڑ دے سا کوئی میں کو دکھا دے وے عباس دے ہتھے تلوار ہوئے میں مذہب چھوڑ دیتا فطلب لہاو الاطفال الماء وانی نہ تسان دا پانی بھر گنا عباس مشکی دیئے بالکل وہ غیر ضروری افسانہ جرے میں نہ پڑھتا میں ترجمہ سمرات الحیات پڑھتا گڑا راہوار دی زینج بیٹھے چاند قدم دورے راہوار عباس کو پتہ لگے جو میں نہ پیا میں دے پیچھے کوئی اور ہی آندہ پیا جیرے بھیرام والے بیٹھے ہو نا 8 محرم دی رات میں جھولی چاہی کھڑا تھوڑے جو بھیرام دے جوڑ سلامت رہا بھیرام کو بھیرام بہت پیارے ہوتے ہیں عباس مہندی چاہتے بسم اللہ ہاتھ نہ جوڑو شاید میں چھوڑ ہی نہیں مائی تھائی پھر مسائب نہیں کوئی پہاڑ ہے مہندی چاہتے عباس کو محسوس سے کوئی میرے پیچھو کل آنا پہ عباس مڑ کے دکھائے نا تو حسین رونا آ رہا ہے
عباس زین چھوٹ گئی ہے آپ تلیلت ہے یاد ہے کہ تو رونا ہے تو تمہیں نہ ملتا برامن آلچیو برامن دمان سلامت ہونے کربلا ایدی سوکی نہیں آدھا یہ تو رونا ہے نا عباس آدھا یہ تو رونے میں نہ ملتا اینج نہ رو تو رونے میری جگر تے چھوڑیاں چل دیا عباس آدھا این کریں گے تو میں کو نہ روک میں تے کو نہ رکیں لیکن ایک گال میری سنی میں ایک اشارے دا مسائب اللہ کرے میں سمجھا کے نہ تو میں کو روک نہیں میں تے کو نہ رکیں گا ایک گال سنی میں تے دے ہو میں نہ 8 بھیرا 8 دے جو 7 ریت کے سم گیا ہوں میں پہلے لفظ سمجھائے بعد ہی جرو ہے تو ساں مسائب دے عاشق ہوں اتنا اللہ تو کو معیار دیتا ہے میں نہ پڑھ سکا حسین ابن علی فرمائنے عباس سیدے ہوں میں نانا 8 بھیرا 7 ریت دے سام گئے ہوں میں نا تے آخری ویندہ پیا ہویا موت دے پاس میں تے کن پوچھا تو بیٹھا رہنا ہے یا روندہ آنا ہے میں بلا پڑھتا بلا پڑھتا بلا پڑھتا بلا پڑھتا بلا پڑھتا آدھا تیرے ہوئے نا 8 بھیرا 7 ریت دے سم گیا میں نا 8 بھیرا نا پہ ہوئے موت دے پاسے میں دیکھ میرے منہ دے کپڑا نہ پا منہ دے کپڑا نہ پا میرے دیکھ تیرے ہوئے نا 8 بھیرا رات دے سم گیا میں نا 6 کڑا ہوئے نا پہ ہوئے موت دے پاسے میں تکن دیکھا تو بیٹھا رہنا یا رونا آنا یا پاس میرے سجے تے کھپے دیکھ میرا کوئی باچ گیا ہے سیکڑا تو ہے دوریا وینا ہے میں کل آ رہا ہے ایکو آدھر کربلا اے منظر کربلا مشک بریش گھوڑا دریا دے کنارے دے آئے اتاؤن ایک ماحول ہے ہر بندہ باز دماتم پیا کریں در لیکن جنا غازی مشک بھر کے دریا دے کنارے پہ آیا ہے ایک ماحول نائی ترائے ماحول ایک ماحول نائی مان دریا دے کنارے ہر کوئی آدائی جائنے کو جیڑی شہ مارو اے مشک خیمین ہونے دوجا ماحول تھی بھائی کربلا کئی میں نے حسین سجے دور ہونا ہے کہنے کبھے دور ہونا ہے جناب رامان دی مولا میرا ہے میرا گلیاں چکرہ مرے جانے حسین دی مادے دور دور ہے کئی میں نے حسین دی کمار جھوک ہے تریجا ماحول خیمے کا دروازہ آدھی سکینہ گھڑی ہے ارد گرد کسے بال کھڑن کوئی سکینہ دا دامن نہ پھر ہے کوئی سکینہ دا دور دور کھڑے ہے کوئی آدھا پانی آیا جیسے جا کوئی نا آدھے دعا منگو میرا چاچا خیر نال والا میرا چاچے دا علم جھگڑا ودا اتھا علم جھگڑا ہے میرے بابے دی کمر جو میرے بابے دی کمر نہیں میں جھک دی میرا چاچا جھڑنا بھی میرا چاچا جھڑ گیا ایک ظالے میں جہننا حکم بنتو خیر حوصلہ 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 میں پڑھتا ایک ظالے میں جہننا حکم بنتو خیر کی چھپ کے باہر کیتا ہے غازی کا سجا بازو کلم تھی ہے جلدی دنال مشاکہ تسمہ کھبے بازو گھوڑے مور کے پیچھا نکھا ہے غازی آتا ہے اصغر دی بیل گیا تم مشاکہ خیمے پوچھا ایک دوجہ حرام
چپ کے باہر کیتا ہے عباس دا دوجا بازو قلم تھی ہے جلدی دے نال مشک دا تسمہ منہ چھپائے گھوڑے مڑ کر اٹھائے غازی آدم نے ہاتھاں دی پرواہ نہ کر اے مشک خیمے بجا بچڑے مرن حرمل دے وہ دن تو تیر اندازے ای مشک کو نشانہ بنا اے آدم میں نشانہ مشک کو بنائے دیکھے میں جو آدم میں نشانہ مشک کو بنائے تے او بتائی کپے ہوئے بازو انار مشک بتائندہ میرا تیر مشک انج نہیں لگا ہاتھ انج لگ گیا اور ماتم کر اللہ مان جیلے امول بنین رے بچنے دے ہاتھ کبیر گئے جیلے پوچھ دلانا دلیر تھی گئے تیر مشک جوان لگائے پانی لوٹ دلائے غازی آدھا ہے مریوں بیدہ مکریے غازی چھڑنا ودائی حسین نے ہاتھ کماتے آگئے زینب بی بی کو سجائے آدھے دانے پردہ دی